رانا صاحب، اس سے پہلے کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ بات کریں، آج بطور میزبان پروگرام کے اور ناظرین کی طرف سے بھی آپ کو مبارکباد کہ آپ پی ایف یو جے کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے ہیں، اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ جو ہیں ان کی جو صدر تھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ آپ کا اعلان کیا۔ پی کا ایکٹ کے حوالے سے آج جو آپ لوگوں کی کاوشیں تھیں، جس طریقے سے اسلام آباد میں تمام سینئر تجزیہ کار، سینئر جرنلسٹ وہ پہنچے، جس طریقے سے انہوں نے پیغام دیا آزادی صحافت کا اور اپنی زبانوں کو بلند رکھنے کا اخلاق کے معیار کے مطابق، اور جس طریقے سے آپ کو پولیس نے روکنے کی کوشش کی، تشدد کیا، قابل فخر ہیں آپ صحافی برادری کے لیے، اور یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں صحافت کو اور صحافی برادری کو اور پاکستان میں حق اور سچ کی آواز کو بلند کرنے میں آپ کردار ادا کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دوسری بات، اسی حوالے سے ہی آغاز کرتے ہیں پی کا ایکٹ کے حوالے سے کہ آج کی مصروفیات اور آج کا دن بطور صحافی آپ کا کیسا رہا، اور بطور پہلا دن پی ایف یو جے کے صدر کے طور پہ کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ یاسر، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص نظر کرم سے اور میرے تمام اپنے چاہنے والوں کی دعاؤں سے مجھے یہ موقع ملا، تو اس موقع کا ایک ہی مقصد ہے۔ یہ کانٹوں کی سیج ہے یاسر، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ آج پہلا دن تھا اور پہلے دن ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر تھے۔ ہماری انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی صدر جو پہلی دفعہ پاکستان آئیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھیں، پورے ملک سے مندوبین بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اور آج پی کا ایکٹ کے حوالے سے میں ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں پاکستان کے صحافیوں کو، پاکستان کے سوشل میڈیا ورکرز کو، اور ان تمام لوگوں کو جو اس پہ بڑے پریشان تھے کہ اس میں ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ میں یہ آپ کو مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں۔ جس طریقے کا رویہ روا رکھا گیا، اس کے باوجود بھی اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہماری آئی ایف جے کی صدر نے اعلان جو تقریر کی، اگر آپ اس تقریر کو سنیں، یہاں ہماری قوم اس کو دیکھے، سوشل میڈیا پہ چینلز پہ چل رہی تھی، آج انہوں نے واضح کہا ہے کہ 146 ممالک 146 ممالک جو ہیں جس کی یہ تنظیم ہے، اور 6 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کے ممبر ہیں، انہوں نے کہ 146 ممالک جو ہیں ان میں 1 ماہ کا ٹائم دیا گیا کہ اگر اس میں ترامیم نہ ہوئی، صحافیوں پہ سوشل میڈیا پر قدغن لگانے کی اگر کام ختم نہ ہوا تو اس کے بعد پوری دنیا میں اس پر احتجاج ہوگا۔ پوری دنیا میں 22 فروری کو آلریڈی ایک کال دے دی گئی ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی، اور اس کے بعد 1 ماہ کا ٹائم جو دیا گیا ہے اس میں پھر ایک دمادم مسکل اندر ہوگا، آپ کو نظر آئے گا۔ پہلا دن تھا، پولیس کا تشدد بھی سہا، سارا کچھ ہوا، چلتا رہے گا، لیکن یہ آزادی صحافت کی جنگ ہے، اسے ہم جیتیں گے۔ میں نے آج بھی وہاں پہ کہا ہے کہ اپنی تقریر میں کہ فیک نیوز کے میں سب سے بڑے خلاف ہوں۔ ایسا پروپیگنڈا جو پاکستان کو کمزور کرے، پاکستان کے معزز اداروں کو کمزور کرے، میں اس کے بھی خلاف ہوں۔ لیکن ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کرے کسی کے ساتھ بھی کہ فیک نیوز کیا ہے کیا، اور جھوٹ بولنے والے سیاستدانوں کو بھی فیک نیوز میں لائیں، جھوٹ بولنے والے صحافیوں کو بھی بے شک لائیں، ہم خود کہتے ہیں سیاستدانوں کو بھی لائیں، جھوٹ بولنے والی بیوروکریسی کو بھی لائیں، جھوٹے وعدے کرنے والوں کو بھی لائیں، وہ بھی تو ایک فراڈ ہے نا، ظاہری بات ہے، سب کو لائیں، اسی کی بنیاد کے اوپر تو ووٹ لیے جاتے ہیں، اسی کی بنیاد کے اوپر تو مسئلے لائیں، تو ہم حاضر ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ کو جو اچھا لگے، جو آپ کو اچھا لگے وہ ٹھیک ہے، اور جو اچھا ہے وہ ٹھیک نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، نہ یہ ممکن تھا، نہ یہ ممکن ہے، نہ یہ ممکن ہوگا۔ لیکن یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، 1 مہینہ بہت زیادہ ہے، اس میں ترمیم ہوگی۔ انٹرنیشنل پریشر اتنا آ رہا ہے، یہ 78 ایئرز ایج ہے ان کی، پریزیڈنٹ صاحبہ کی، فرانس سے آئیں، صبح 7 بجے پہنچی، 12 بجے وہ سٹیج پہ تھی، رزلٹ اناؤنس کیا 1 بجے،
اس پر کنٹینیو ہمارے ساتھ سیمینار میں رہی. بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کے محمود اشرقزئی، اسد کیسر سے لے کر دنیش کمار، حامد میر صاحب، ارشاد عارف صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، شہرام درگئی صاحب، سلمان غنی صاحب، اور سب سے بار کے میں کہتا ہوں کہ غریدہ فروکی اور ارشاد عارف صاحب صدر ہیں ایک پاکستان کی بہت بڑی تنظیم کے، پورا ٹائم دیا. اور ارشاد عارف صاحب نے ایک پورا سب کے سامنے خلاصہ کھول کے رکھ دیا کہ یہ پیکا ایکٹ کہاں سے چلا. سلمان غنی صاحب ڈٹ کے بولے، حامد میر بولے، سمیع ابراہیم بولے، غریدہ فرقی بولی، کون نہیں بولا. اور آپ نے باقی سیاستدانوں کی تو تکبیر سن لی. اعظم چوہدری صاحب تھے، حسن عباس صاحب تھے، میرے سابق صدر جی ایم جمالی تھے. یعنی ایک چیز فائنل ہوگی کہ پاکستان کی اصل صحافی دو فائدے ہیں نا. ایک گورنمنٹ کی پاکٹ ہے جس کو کس ٹائم وہ کرتے ہیں جی تم بھی کرو پھر بٹھا لیتے ہیں، اور اب ہے اصل صحافی جس کا فیصلہ IFJ کی پریزیڈنٹ نے کر دیا. تو انشاءاللہ میں نے پھر کہا کہ جھوٹ کے ہم خلاف ہیں، فیک نیوز کے ہم خلاف ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یہ قانون سب پہ لاگو ہو. لکھ دیں اس میں کہ جو جھوٹ بولے، فیک نیوز چلائے. اچھا آپ مجھے بتائیں، ایک سیاستدان کہتا ہے کہ میں روٹی 4 روپے کی کر دوں گا، نہیں ہوتی 4 روپے کی، یہ فیک ہے یا سچ ہے؟ جھوٹ. تو پھر اس میں کیوں نہیں FIR؟ اسی کی بنیاد کے اوپر تو کسی نے تسکین لگا کے یا امید لگا کے ہی ووٹ دیا ہوگا نا. پھر کیا یہ دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، جھوٹی خبر بھی دی، یہ دستک دی نا دورات کھٹکھٹا کے کہ جناب یا آپ کے گھر میں پرسوں یہ چیز بھیجوں گا، آس لگا کے آپ بیٹھ کے، یا آپ نے اسپیکر میں اناؤنسمنٹ کی، تو یہ موبائل بھی تو اسپیکر ہی ہے نا. آپ اس پہ لکھتے ہیں فلاں شخص اتنا، وہی جو چل گئی. یعنی مثال کے طور پہ میں گریبان سے پکڑ کے گھسیٹوں گا، پیٹ پھاڑ کے پیسے نکلواؤں گا، اور وہ بغل گیر ہو جائے بعد میں، تو یہ پھر قوم کو پاگل بنایا نا. قوم کو پاگل بنایا تو پھر قوم پوچھے گی پھر کیا FIR نہیں ہونی چاہیے. یہ پچھلے دنوں ایک آیا کہ 2 ارکان اسمبلی کو پھڈا ہوا ہے اور ایک نے ایک کے خلاف اپلیکیشن دے دیا سائبر کرائم میں، پیکا ایکٹ کی پہلی اپلیکیشن ہوا عمل، صلح صفائی کروا دی، صلح کروا دی نا. پھر ان کی ہو گئی ہے اس لیے کہ وہ ارکان اسمبلی تھے. تو پھر باقی کیا؟ آپ کو پتا شیخو پورہ پریس کلب سیل کر دیا ہوا ہے. کیوں پیکا ایکٹ؟ اچھا اب کہتے ہیں جی پہلے انہوں نے کہا جی ان کی رجسٹریشن کا کوئی مسئلہ ہے، نہیں کر سکتے آپ اس کے باوجود بھی. اچھا انہوں نے وہ بھی پورا کر دیا. اصل مسئلہ کیا تھا کہ پیکا ایکٹ کے لیے وہاں پہ کیمپ لگا تھا، پیکا ایکٹ پہ انہوں نے بھی آواز اٹھائی تھی. اب بہانے ڈھونڈے اور بہانے ڈھونڈ کے وہاں سے سیل کر دیا گیا. شیخو پورہ پریس کلب، تاریخی پریس کلب، سینئر ترین لوگ اس پریس کلب کے ممبر، باقی کیا بات رہ جاتی. جب یہ سارا کچھ اس طرح چلے تو پھر چلیں امید کرتے ہیں کہ یہ جو جدوجہد آپ کی اس وقت شروع ہوئی ہے یہ تکمیل کے مراحل تمام طے کر لے اور خوش اسلوبی سے طے کر لے. پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ بات کرتے ہیں رانا صاحب، سلسلہ وار بات کر لیتے ہیں. شیر افضل خان مروت صاحب کی گفتگو پہ کیا کہیں گے؟ ایک دوسری وہ بھی جو اس گفتگو کا حصہ نہیں بن سکی، جو پارلیمان کے فلور پہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں سے گلہ کیا کہ مجھے کیوں نکالا. 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. میری وہاں پہ بہت سے لوگوں سے بات ہوئی شہر اقتدار میں، پھر وہ آ جائے گا کہ الزام لگایا. ٹیم کا ایک کیپٹن ہوتا ہے، عمران خان ٹیم کا کیپٹن ہے، اسے آپ سے مجھ سے بہت زیادہ پتہ ہے کہ کس کو ٹیم میں رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا. چارج شیٹ تیار ہو رہی ہے، چلے خبر دے رہا ہوں، میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. چارج شیٹ تیار ہو چکی ہے. وہ انہوں نے صرف ایک تحریک انصاف کی اہم شخصیت کے کہنے پر جاری نہیں کی کہ جس بنا پر شیر افضل مروت صاحب کو نکالا گیا. اس میں رابطوں سے لے کر مختلف محافل میں بیٹھ کر کیا کیا کہا جاتا تھا، سب کچھ تھا، سب کچھ ہے. بڑی لمبی چارج شیٹ ہے. آگے آ جائیں.
کون سی سیاسی جماعت ہے؟ حنیف عباسی صاحب نے ابھی فرمایا جو آپ نے کلپ سنایا، یہ تو بتائے مجھے کہ شاہدہ خان عباسی کس کی جماعت میں تھا؟ پی ایم ایل این میں۔ مفتہ اسماعیل کس کی جماعت میں تھا؟ پی ایم ایل این میں۔ جویل لطیف کس کی جماعت میں ہے؟ پی ایم ایل این میں۔ میں نے کہا تھا کا لفظ شاید استعمال کر، تھا والا حساب ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی جو لوگ ہیں وہ کس کی جماعت میں ہیں؟ بہت سے چھوڑ کے گئے نا، دانیال عزیز صاحب، دانیال عزیز صاحب ہیں، اس کے بعد زبیر عمر صاحب، زبیر عمر صاحب ہیں، اس کے بعد اس کو آ جائے آپ خواجہ سعد رفیق صاحب تو ہیں لیکن وہ جو بول جاتے ہیں، شیخ رحیل اصغر صاحب، شیخ رحیل اصغر صاحب کھل کے بات بھی کر جاتے ہیں۔ تو کیا شاہدہ خان یہ عباسی صاحب جو ہیں، ایک وقت میں تو حنیف عباسی صاحب بھی تو عباسی صاحب بھی تو جماعت اسلامی سے ہیں نا، تو عباسی صاحب بھی پھر کیا کہیں گے ساری چیزوں پہ؟ عباسی صاحب کیا کہیں گے نا، کوئی تو عباسی صاحب کا رد عمل ہوگا نا کہ تاڈے جان تے کوئی گل نہیں، باقی جائے بھائی ان کی سیاسی جماعت ہے نا، ان کو بالکل ختم، میں سمجھتا ہوں مان لیں، ان کی بات مان لیں، سارا کچھ مان لیں، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو تو خوشیاں منانی چاہیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے، جس کا ووٹ بینک ہے نا سب سے زیادہ، اس کے لوگ ٹوٹ رہے ہیں، تو آپ کو تو بنگلے ڈالنے چاہیے۔ آپ کو علی امین گنڈا پور کل کہتے تھے یہ دہشت گرد ہے، یہی کہتے تھے یہ وزیر اعلیٰ نہیں، یہ بدماشی کرتا ہے، اس کو نہیں رہنا چاہیے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ آج ان کی فکر بڑھ گیا ہے کہ انہیں کیوں تبدیل کرنے لگے ہیں، آج کیوں فکر بڑھ گئی ہے؟ بھائی وہ تبدیل کرے نہ کرے، پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، علی امین گنڈا پور تبدیل نہیں ہو رہا، اچھا، آج کے دن تک علی امین گنڈا پور تبدیل نہیں ہو رہا۔